अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक स्कॉलर्स के नाज़रीन को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की कौन सी निशानियाँ बताईं, आए सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और ये अकीदा हर वक्त हर लम्हा हमारे बुजुर्गों ने हमारे जहनों में ताज़ा रखा है। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के उलमा को बनी इसराइल के नबियों से तशबीह दी थी। फरमाया कि जिस तरह वो खिदमत करते थे, अल्लाह ये काम अब मेरी उम्मत के उलमा से लेगा। इन 14 सदियों में इस उम्मत पर बड़ी बड़ी आजमाइश आई है। तारीख ने बड़े अजीबोगरीब रूप भी धारे हैं, लेकिन अल्लाह का ये फजल इस उम्मत के शामिल हाल रहा कि हर दौर में अल्लाह ताला ने इस उम्मत में जबरदस्त आलिम पैदा किए, बेहतरीन सूफिया आए, दीन की सही और खालिस तर्जुमानी करने वाले लोग इस उम्मत में हमेशा मौजूद रहे। क्यों? वो इसलिए कि हिकमत इलाही का ये तकाजा था कि चूंकि अब नबी तो आना नहीं, तो ऐसे बेहतरीन लोग, साफ सुथरे लोग, कुंतुम खैरा उम्मत, इनकी बेहतरीन तस्वीर, जिनका अमल, कौल, फेल, इखलास इतना साफ था, इतना सुथरा था कि उम्मत का इजमा हो गया कि ये लोग अल्लाह के नेक बंदे। तसलसल के साथ वो लोग मौजूद रहे और हर दौर में रहे। मैं जो कह रहा हूं इस पर आप ज्यादा तवज्जो करेंगे तो बात जल्दी समझ में आएगी। हर दौर में लड़ाइयां होती रहीं, जंगें होती रहीं, इख्तलाफात भी हुए उम्मत के अंदर, बड़ी चीजें हुई, लेकिन खैर वाले लोग हमेशा मौजूद थे। यानी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जगह उम्मत में इख्तलाफ हो गया है तो लोगों ने कुरान पाक की तदरीस छोड़ दी हो, किसी जगह कोई काम ऐसा हो गया है, आजमाइश आ गई है, काफिरों से लड़ाई उरूज पे है, तो अब हदीस पाक का जमा करना और उसूल हदीस पर काम करना हमारे बुजुर्गों ने छोड़ दिया और काम जारी रहा और तसलसल से जारी रहा। उसका नतीजा है कि आज उनका असल काम हमारे पास मौजूद है। असल काम ये जिस दौर में मैं और आप हैं, ये चूंकि तशकीक का दौर है, शक का दौर है। वजूद लोगों के बाजों का ताकतवर है लेकिन ज़हन कमजोर है। अगर आप नाराज ना हो तो हमारा बड़ा निखरा साफ सुथरा बच्चा, ताजा दम, वो भी इतनी अजीब जिंदगी गुजारता है कि सवेरे कुछ सोचता है और दोपहर के खाने के साथ उसका इरादा भी कुछ और हो जाता है, शाम को वो नया मंसूबा बना लेता है। ये कमजोरी क्यों आई? लोगों ने कोशिश की शक पैदा करने की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कुर्ब क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये बयान की थी कि जो अगले होंगे वो पिछलों पर लानत करेंगे माज़अल्लाह। तो प्लानिंग की गई, चूंकि उम्मत में हमेशा खैर थी, मनसूबाबंदी की गई, सहाबा से लेकर काम शुरू किया गया और दाता साहब तक, और दाता साहब से लेकर आला हजरत तक, हर सूफी के बारे में, हर दरवेश के बारे में, हत्ता के सहाबा और अहले बैत के बारे में भी लोगों के ज़हन में बातें पैदा करने की कोशिश की गई। इसलिए कि गुलाम इतना बुरा नहीं होता, जो किसी का मुलाजिम हो वो इतना तंग नहीं होता जितना मशकूक आदमी तंग होता है कि पता नहीं सही है कि नहीं, पता नहीं ठीक है कि नहीं। ये जो लोग डबल माइंडेड होते हैं ना, इसको छोड़ देंगे, सही चल रहा है, आप तशरीफ रखें, आप बस बैठ जाए, अल्लाह खुश रखे। गर्मी जो है वो सब के लिए ही है। अब आप तशरीफ रखें और मुझे मौका दें बात करने का। भाइयों, शक पैदा किए जाते हैं। एक बात आपने अच्छी तरह अपने ज़हन में रख लेनी है कि किताब सुन्नत में ना एक पूरा बाब है, एक दो हदीस नहीं, अहादीस मुबारका में पूरा चैप्टर है, पूरा बाब। इधर देखो नौजवानों, क्या कहने लगा हूं, एक पूरा बाब है जिसमें हमें हुक्म दिया गया है कि तुमने कुछ लोगों से नफरत करनी है अल्लाह की रजा के लिए और कुछ लोगों से मोहब्बत करनी है फकत अल्लाह की रजा के लिए। एक दो तीन नहीं, पूरा बाब है। अल्लाह की रजा के लिए प्यार करना है। अपना ज़हन बना ले कि हमने तशकीक की तरफ नहीं जाना, शक की तरफ नहीं जाना। अगर हम थोड़ा सा यकीन का सफर हासिल करें ना, यकीन का, आपकी अपनी बात भी अपने ऊपर असर करती है। अगर आप खुद भी बोल के कहे ना, छोड़ यार तू क्या फजूल बात कर रहा है, ये मेरे नबी पाक की उम्मत है, ये हो सकता है कि इस उम्मत से खैर खत्म हो जाए, तू गलत बात कर रहा है, आपकी अपनी बात भी आपके ऊपर असर करेगी। आप खुद भी ये बोलियां बोलें कि ओ खुदा के बंदो, तुम कहीं बैठ के गलत तहकीक कर रहे हो। वो जो सहाबा थे ना, उन्हें तो हुजूर से डायरेक्ट फैज लिया था।
وہ جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت تھے انہوں نے تو آغوش رحمت میں بیٹھ کر تربیت لی تھی. آپ کہیں کہ اولیاء اللہ کتاب و سنت کے امین تھے، وہ کیسے بددیانتی کریں گے؟ وہ تو امین تھے، دیانتداری کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے تبلیغ کے لیے نکلے تھے. آپ رونے والی کو بات سنانے لگے نا کسی کو دکھ والی، تو آپ پہلے خود رو پڑتے ہیں. اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے نا میں ہنسنے والی بات کرنے لگا ہوں، تو بات سنانے سے پہلے بندہ خود ہنس پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے دوسرے کی تقریری اثر نہیں کرتی، اپنی بات بھی اپنے اوپر اثر کرتی. اس لیے خیر کے جملے کے سوا کبھی کوئی زبان سے بات نہ نکالے، ورنہ خود آپ مشکوک ہو جائیں. اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں. حدیث پاک سنیں، الترغیب والترہیب میں، دیگر بہت سی کتب میں موجود ہے. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق میں داخل ہوا، ایک کالے سیاہ بالوں والا اور چمکدار دانتوں والا خوبصورت نوجوان میں نے مسجد میں درس دیتے ہوئے دیکھا. لوگ بہت سارے بیٹھے تھے، تو جب کسی مسئلے میں ان کی رائے مختلف ہوتی، اختلاف رائے ہوتا، تو اس جوان کی طرف وہ توجہ کرتے. وہ جوان اتنی خوبصورتی سے مسئلے کا حل بیان کرتا کہ لوگ آج شش کر اٹھتے. فرماتے مجھے ان سے محبت ہو گئی. میں نے نا اگلے دن سوچا کہ آج تو رش زیادہ ہے، کل اس وقت جاؤں گا جب لوگ کم ہو گئے. میں اپنی طرف سے سب سے پہلے جامع مسجد دمشق میں پہنچا، لیکن وہ خوبصورت نوجوان مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور نفل ادا کر رہے تھے. میں بیٹھ گیا. ایک شخص سے میں نے کل ہی پوچھ لیا، یار یہ اتنے حسین و جمیل جوان ہیں کون ویسے؟ کہنے لگے آپ نہیں جانتے، یہ نبی رحمت علیہ السلام کے صحابی ہیں اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے میں اگلے دن پہلے گیا، وہ نفل پڑھ رہے تھے. میں مسجد میں داخل ہوتے ہی نا فارغ ہوئے تو میں نے ان سے ایک بات کی. میں نے کہا حضرت اللہ کی قسم میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. اور سیاستہ میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا جب اپنے کسی بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو تو اسے بتا بھی دیا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تمہارے لیے نرم جذبہ پیدا کر لے. یا معاذ ابن جبل مجھے نا اللہ کی رضا کے لیے آپ سے پیار ہے، تو وہ صحابی تھے نا، وہ اس بات کا لطف لینے لگے. کہنے لگے ذرا سوچ کے کہو کیا کہہ رہے ہو، اس کا ذائقہ لینے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے نا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ بڑا آسان کام لوگوں نے سمجھ لیا. دعویٰ کر دینا کہ میں فلانے کا غلام ہوں، یہ دعویٰ ہے. آپ سے دلیل پوچھی جائے گی کہ غلاموں کے تو رنگ ڈھنگی اور ہوتے ہیں. صاحب میں فلانے کا مرید ہوں، تو یہ آپ کو کہنا کیوں پڑا؟ مرید تو کہتے ہیں اسے ہیں جو پیر کی مراد میں رہے، ہمیشہ اس کی طبیعت میں رہے، سوچ میں رہے، خیال میں رہے کہ ان کی چاہت کیا ہے. کہنا کیوں پڑا؟ کچھ تو ہے کہ جو آپ کو بتانا پڑ رہا ہے. کیوں نہیں آپ سے وہ خوشبو آئی جو آپ کے شیخ سے آتی ہے؟ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ فرمانے لگے جب میں نے کہا نا مجھے محبت ہے، تو کہنے لگے سوچ کے کہو. وہ فٹافٹ نعرے قبول نہیں کرتے تھے. وہ سیانے لوگ تھے تو کہتے تھے پرکھ لے، ذرا سوچ لے، یہ کوئی آسان کام نہیں، پہلے ذرا تھوڑا سا نا غور کر لے اچھی طرح. جب تیرا حکم ہوا ترک محبت کر دی، دل مگر اس قدر دھڑکا کہ قیامت کر دی. کہتے ہیں کہ میں نے نا پھر کہا حضور اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. تیسری بار کہنے لگے پھر سوچ لو. میں نے عرض کی حضرت معاذ ابن جبل سے حضور سچ کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی قسم آپ سے محبت ہے. فرماتے ہیں وہ میری بات سن کے اتنے راضی ہوئے کہ فرمانے لگے سن پھر ابو ادریس، میں نے خود نبی کریم سے سنا ہے، سامنے بیٹھ کے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے. میرے حبیب نے فرمایا تھا جو دو بھائی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. ہمارا لوگ مقدمہ تو سمجھیں، دراصل ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں کوئی ذاتی دنیا کا لالچ ہے ہی نہیں داتا گنج بخش علی اجمیری سے. ہمیں کوئی دنیا کا لالچ نہیں حضرت مجدد الفسانی سے. ہمیں کوئی لالچ نہیں دنیا کا حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری سے. کوئی لالچ نہیں بابا فرید سے. ہمیں تو اتنا لالچ ہے کہ جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو ہم رب کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا بندہ جان کے. اس لیے گمراہیوں کے سفر میں نہ پڑے. ہمارے تو لوگوں نے تبصرے الٹے سیدھے کر کے یہ حال کر دیا ہے کہ اتنا سونا وطن، اتنا میٹھا وطن، اس میں کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں. نہ کوئی سیاستدان اچھا رہا ہے، نہ کوئی تاجر اچھا رہا ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ اچھا رہا ہے، نہ جناب پولیس والے اچھے رہے ہیں، نہ جناب واپڈا والے اچھے رہے ہیں، نہ مولوی اچھے رہے ہیں، نہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں. کسی کا نام لے لے اور آپ مذاق اڑا لیں جتنا مرضی. یہ تو باقاعدہ کوشش کی گئی. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ کام سب نے کیا، سب نے.
یہ سب نے اس میں, وہ رات کو جو اینکر ٹی وی پہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی تبصرے کیے. وہ 4 مختلف جماعتوں کے جو بندے بلاتے ہیں وہ اس لیے بلاتے ہیں کہ تم نے ایک دوسرے کی خامیاں بیان کر دی, اور جتنی زیادہ لڑائی ہو پروگرام زیادہ دیکھا جاتا ہے, جتنی زیادہ لڑائی ہو. یہی کام باقی جگہوں پہ کیا گیا. پیر صاحب کے پاس, صوفی صاحب کے پاس لوگ تعویذ لینے گئے تھے, انہوں نے نئی مصیبت ڈال دی. انہوں نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. وہ معاملہ ویسے ہی گڑبڑ ہو گیا. ساری رات سوچتا رہا کہ پتہ نہیں کسی نے کیا کر دی. مذہبی سٹیج پہ لوگ آئے تھے, یہاں ان کا خیال تھا کہ شاید ہمارے لیے کوئی بڑی خیر کی بات ہوگی. نہ, یہاں بھی کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے بازو اوپر کر کے کہا کہ آج میں دسنا ہے اہل بیت دی شان کی ہے. او میاں تو کی دسنی ہے اہل بیت دی شان؟ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی, حضور نے حدیث میں بتا دی. آپ کیا انوکھی بات بیان کریں گے؟ میں نے آج بتانا ہے بازو چڑھا کے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے. آپ کیا بیان کریں گے؟ آپ نقل کریں جو قرآن و سنت سے پڑھا ہے, اس کا ابلاغ کریں اور آپ جائیں. آپ انتشار کا کوئی کام نہ کریں. میں اور آپ جتنے مثبت رہیں گے, آپ کو بتاؤں, اگر ہمارے ذہن مثبت ہوتے نا تو دنیا میں بڑے بڑی اچھی خیر ہمیں نظر آتی. بڑے بڑے سونے لوگ ملتے, بڑے بڑے نفیس لوگ ملتے, بڑے بڑے درویش ملتے. مجھے تو بڑے ملے ہیں زندگی میں, بڑے بڑے خیر والے لوگ. لیکن چونکہ یہاں مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ دنیا ساری خراب ہو گئی, اس لیے کوئی بندہ اچھا نہیں. اللہ کے نیک بندوں سے سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں. آپ ان سے کہ میاں تو جو کہہ رہا ہے نا تو اپنے پاس رکھ. میں نے تو حدیث میں پورا باب پڑھا ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے رب کی رضا کے لیے. اس کو ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں. اور آپ کو تاریخ میں ایسے حسین لوگ ملیں گے جو سفر کرتے تھے رب کے بندے سے ملنے کے لیے. اب تو لوگ سفر نہیں کرتے, اب تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں ساڑھے گھر آ کے زیارت کرا رہے ہو. ہاں, اور جناب السلام علیکم پیر صاحب جی. وعلیکم السلام. بڑی چاہت ہے جی آپ سے, بڑا پیار ہے. اچھا جی تو کہنے ٹائم دے دیں. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. شکریہ.